یہ ہے سوئس واچ، یہ ہے اس کے اندر کی مشینری، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ آرگنائزڈ۔ یہ سوئٹزرلینڈ کے انتہائی ماہر کاریگروں نے یہ مشین بنائی ہے۔ یہ ہے سیل کی موسٹ ریسنٹ پکچر، یہ اس کا زوم ان، یہ اس کا ایک اور پارٹ۔ اس کے بارے میں لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ خود ہی بن گیا تھا، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ ہے نا ایک عجیب و غریب تضاد۔ اچھا، اس کے نیوکلس میں ہے ہمارا ڈی این اے، جو ہمارا کوڈ ہے۔ اس طرح کی رسی ہے، 5 میٹر تقریباً لمبائی ہے، اور یہ دیکھیے جس طرح یہ اس کے حصے ہیں نا، تو اس کے بھی 2 حصے ہیں جو آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ساری رسی انتہائی آرگنائزڈ طریقے سے ایسے رول ہو کے نیوکلس کے اندر پڑی ہوئی ہے، جو اتنا ذرا سا ہے۔ بائی دی وے، اگر اس ڈی این اے کا سائز جو ہمارے جسم کے ایک ایک سیل میں موجود ہے، اگر وہ واقعی اس سائز کا ہونا تو یہ پورا کمرہ ڈی این اے سے پیک ہو، اس کو کہتے ہیں پیکنگ، اور وقت آنے پہ یہ کھلتا ہے بڑے ہی آرگنائز طریقے سے، اور اس سے ہماری پوری باڈی جنریٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ خود ہی ہو گیا تھا، ایوولوشن ہو گیا تھا۔ ہے نا کمال کی بات؟ اچھا، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے بچے روز اسکول میں سائنس کی کتاب میں پڑھتے ہیں، اور اتنے سال پڑھتے ہیں کہ تقریباً 12 سال تو پڑھتے ہی ہیں نا، کہ یہ ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف جب وہ گھر آتے ہیں نا، تو ایک مولوی صاحب آ کے ان کو قرآن عربی میں پڑھاتے ہیں، اور وہ اس کو رٹتے ہیں چند صورتیں، اور بس۔ اور وہ جو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے، وہ ان کو نہیں پتہ چلتا۔ ان کو پتہ یہی چلتا ہے اسکول سے کہ چیزیں ایوولوشن ہوا ہے، ان کا ارتقا ہوا ہے، وہ خود ہی بنی ہے۔ یہ ہے ہم پاکستانی مسلمانوں کی زندگی کا تضاد، کہ قرآن کی تعلیم صرف عربی پڑھنے تک ہے، سمجھ نہیں ہے، لیکن جو جدید سائنس میں ایوولوشن کا نظریہ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے۔